اس سے قبل آپ نے سرکار غوث العالم محبوب یزدانی قدوۃ الکبریٰ اوحد الدین تارک السلطنت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی السامانی نور بخش نورانی سمنانی کی چھوچھوئی علیہ فضل الرحمانی کی آپ نے سوانح حیات کو سماعت کیا، لیکن اس میں ہم نے آپ کی کرامتوں کا ذکر نہیں کیا کہ کرامتوں کے تعلق سے انشاءاللہ اس کو دوسری نشست میں بیان کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ آج ہم مخدوم پاک کی کرامتوں کا ذکر کریں گے۔ یوں تو آپ کی کرامات بے شمار ہے، بے شمار ہے، چونکہ آپ کسی ایک جگہ کو آپ نے جائے مسکن نہیں بنایا، بلکہ آپ اکثر بلاد اسلام کا آپ نے سفر فرمایا، بلکہ پوری دنیا کا سفر کیا، اور خصوصاً ہندوستان کے چپے چپے، کونے کونے، گوشے گوشے قریہ میں آپ تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ نے تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کا کام انجام دیا۔ لہذا دوران سفر جن جن کرامتوں کا ظہور ہوا ہے ان کا ہم چند کا ذکر کریں گے۔ اب کرامات اولیاء اللہ تعالی، تو کرامات اولیاء اللہ تعالی حق، یعنی اولیاء کرام کی کرامات یہ حق ہے جس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے، جس کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ مثلا حضرت آصف بن برخیہ کا تخت بلقیس کا لانا، یہ اس کا ثبوت ہے۔ حضرت عمر فاروق کا نہاون میں جو لشکر تھا، جیش تھا، اور اس کے لیے آپ کا ممبر پر رہتے ہوئے آواز دینا اور وہاں پر ساریہ کا سن لینا، اسی طریقے سے دریائے نیل کے نام آپ کا خط۔ بہرحال اللہ والوں کی کرامات یہ حق ہے جس کا ثبوت ہمیں قرآن اور احادیث سے ملتا ہے۔ بہرحال تو یہاں پر ہم مخدوم پاک کی کرامتوں کا ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے کہ جب آپ کا قیام بنارس میں ہوا، اور بنارس میں جب آپ کا شہرہ ہوا، تو وہاں کے پنڈت، وہاں کے سادھو کی جماعت آپ کے پاس آئی، اور وہ اپنے مذہب کی حقیقت، اپنے مذہب کی حقانیت کو انہوں نے بیان کرنا چاہا اور اسلام کو شکست دینا چاہا۔ تو جب یہ لوگ آئے اور مخدوم پاک کی بارگاہ میں اپنے اپنے دلائل کو انہوں نے رکھنا شروع کیا، تو سرکار سید اشرف جہانگیر سمنانی نے احقاق حق اور ابطال باطل کا وہ مظاہرہ کیا، لیکن بات اور گفتگو سے، دلائل سے حتی الامکان انہوں نے ایسی کوشش کی پنڈتوں نے، لیکن اس سے کوئی صحیح نتیجہ اخذ نہیں ہوا۔ لہذا مخدوم پاک نے ان کو خاموش کرنے کے لیے کہا کہ اگر آپ جن بتوں کو اپنا معبود مانتے ہیں، اگر وہی مذہب اسلام کی حقیقت کا اظہار کر دے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کیسے ممکن ہے؟ تو مخدوم پاک نے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے، چونکہ اللہ والے کی زبان تھی۔ تو جب مخدوم پاک نے ان بتوں میں سے ایک بت کو کہا کہ اگر واقعی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے حق نبی ہے تو اس کی گواہ دے، مخدوم پاک کی زبان سے یہ نکلنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بت کو وہ قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس نے اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کیا اور پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب بت کی اس آواز کو اور مذہب اسلام کے تعلق سے حقیقت اور اس کی زبانی یہ سنا، تو جتنے بھی پنڈت اور سادھو تھے سب کے سب مخدوم پاک کے ذریعے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یوں تو مورتیوں کے تعلق سے کئی واقعات آپ کے ہیں، لہذا ایک کا ذکر کیا اور ایک کا آپ ذکر کر لیں اور ایک کا بھی آپ سماعت کر لیں، چونکہ اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ان کے ذریعے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ ہے جس کو مختلف الفاظ اور انداز کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، بہرحال لیکن جس کا ماحصل ایک ہی ہے، اور لطائف اشرفی میں مقام اور جگہ کے اعتبار سے اس واقعے کی نسبت گجرات کی طرف کی گئی۔ بہرحال جو بھی ہو، تو آپ کے ایک مرید حضرت گل خنی جو غالباً افغانستان کے رہنے والے تھے، جب دوران سفر گل خنی کی نظر ایک ایسی حسین و جمیل مورتی بت پر پڑی کہ آپ اپنا دل گویا کہ اس کو دے بیٹھے، آپ اسی مورتی کے پاس کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور قافلہ آگے نکل گیا۔ جب قافلہ آگے نکل گیا، مخدوم پاک نے جب گل خنی
کی غیر موجودگی پائی تو آپ خود واپس آتے ہیں گل خنی کہاں پر ہے، اور جب واپس آتے ہیں تو گل خنی تو دیوانہ پاگل مجنون جیسے ہو کر آپ تو اس مورتی کے پاس کھڑے ہیں۔ مخدوم پاک آپ کی دیوانگی کو سمجھ گئے اور آپ نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ یہ زندہ ہو جائے؟ تو مخدوم پاک کا یہ کہنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مورتی میں جان آ جاتی ہے، اور یہی نہیں اللہ تعالیٰ نے اس مورتی کو جو حسین و جمیل تھی اسی شکل و صورت میں ایک عورت جیسی بنا دی، اور یہاں تک کہ مخدوم پاک نے اسی مورتی کے ساتھ گلخنی کا نکاح بھی فرما دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلخنی کو اس مورتی سے اولاد بھی عطا فرمائی، اور آج بھی جو اس مورتی سے یعنی گلخنی کی جو اولاد ہوتی ہے ان میں یہ نشانی پائی جاتی ہے کہ ان کی جو جھنگلیاں ہوتی ہیں ان کا ایک حصہ آج بھی پتھر کا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی زبان ہوتی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں گفتئے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، ان کا کہنا یہ خدا کا کہنا ہوتا ہے، زبان محبوب خدا کے محبوب بندے کی ہوتی ہے، لیکن بولی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اور حدیث قدسی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، بخاری شریف کی جو حدیث ہے اس میں آگے آتا ہے کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ جب بندہ مقام محبوبیت پر فائز ہوتا ہے تو اب کان اس کے ہوتے ہیں، اب فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور ایسا بندہ جب مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں ضرور اس کو پورا کرتا ہوں۔ تو یہ محبوبان بارگاہ خداوندی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے چونکہ مخدوم پاک یہ حضرت عیسیٰ مسیح کے پرتو پر تھے، ہر اللہ کا ولی کوئی نہ کوئی نبی کے پرتو پر ہوتا ہے، نقش قدم پر ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یعنی وہ جو نبی ہوتے ہیں ان سے جن معجزات کا ظہور ہوتا ہے وہ اس اللہ کے ولی کے ذریعے کرامت کی شکل میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ تو سرکار بغداد آپ پرتو مصطفی پر تھے، یعنی سرکار کے نقوش قدم پر تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام ہیں تو سرکار بغداد ولیوں کے امام ہیں۔ حضرت غریب نواز کے تعلق سے کہا جاتا ہے عطا رسول کے بارے میں کہ آپ پرتو موسوی پر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پرتو پر تھے، اور آپ کی وہ کرامتیں بھی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے ساتھ مشابہہ رکھتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وہ اژدہا جو آپ کا عصا تھا اس کو اژدہا بنا دیا تھا، تو ایسا واقعہ سرکار بغداد سرکار غریب نواز سے بھی اس ایسے واقعے کا ظہور ہوا۔ بہرحال تو مخدوم پاک پرتو عیسوی پر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا تھا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مادر زادندے کوڑی اور مردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ معجزہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا مخدوم پاک کی کرامت کے طور پر ان معجزات کا یعنی کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا۔ تو اسی طریقے کے اور بھی واقعات ہے کہ دمشق کی جامع مسجد میں، دمشق میں بھی آپ نے تلاوت کلام پاک کی تراویح پڑھائی ہے، اور جو وہاں کے قرہ تھے آپ کے پیچھے تراویح اور نماز پڑھنا اپنے شرف و فضل سمجھتے تھے، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ آپ خود 7
قرات کے یعنی قرات سبا کے آپ حافظ تھے، تو دمشق کی جامع مسجد میں جب آپ کا قیام ہوا تو ایک عورت آئی، ترکستان کی ایک عورت اپنے 12 سال کے بچے کو جس کا انتقال ہو چکا تھا مخدوم پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اس کو زندہ کر دے۔ مخدوم پاک کہتے ہیں مردوں کو زندہ کرنا یہ تو عیسیٰ مسیح کا معجزہ ہے، یہ فقیر کیسے کر سکتا ہے؟ وہ عورت کہتی تھی، بزرگوں کے چاہنے والی اور عقیدت رکھنے والی تھی، اس عورت نے کہا کہ اگر آپ چاہے تو آپ بھی ہماری مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں۔ تو مخدوم پاک نے اس عورت کی اس بات کو سنا اور فوراً کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ مردہ بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو مخدوم پاک نے اس طریقے سے مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ فرمایا ہے۔ اور عیسیٰ مسیح کا معجزہ کوڑیوں کو شفا دینا، تو یہ بھی ایسے واقعات بھی مخدوم پاک سے ہوئے ہیں کہ ایک بار ایک جگہ آپ کے ایک مرید جو کہ جن کو ایسا مرض برس کی بیماری میں سفید داغ کوڑی تھے، اور اس قدر وہ مرض تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، اور نفرت کس قسم کی کہ ان کو اپنی مجلس میں بٹھانا تو دور، وہ جہاں پر بیٹھتے تھے وہاں پر بھی لوگ نہیں بیٹھتے تھے۔ تو ایسے دنیا دار لوگوں سے جب آپ کا مرید اس قدر پریشان ہو گیا تو ایک بار آپ نے پیر و مرشد کی بارگاہ میں یہ عریضہ رکھا کہ حضور میرے اس مرض کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، آپ ذرا نظر کرم فرمائیے، نظر عنایت۔ تو مخدوم پاک کہتے ہیں کہ پانی لاؤ، وہ آپ کا مرید پانی لاتا ہے۔ مخدوم پاک نے اس میں اپنا لعاب دہن تھوک مبارک ڈالا اور کہا کہ اس کو مالش کر لو، اس کو اپنے جسم پر مل لو۔ اللہ والے کا لعاب دہن جس پانی میں مل جاتا ہے وہ کیسا اثر انداز ہوتا ہے کہ جو میڈیسن، جو ٹیبلٹ، جو دوائیاں کام نہیں کرتی ہیں وہ اللہ والے کا لعاب کام کر دیتا ہے۔ تو مخدوم پاک کے لعاب کا ملا ہوا وہ پانی جب وہ اس پانی کو اپنے جسم پر ملتا ہے، چند ہی وقت میں، گھنٹوں میں اس کی یہ بیماری دور ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک ولی کامل کے ذریعے اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ بہرحال تو اگر واقعات کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے تو ظفر آباد میں جو جونپور سے متصل، وہاں پر ظفر خان کی مسجد میں جب آپ کا قیام ہوا اور مریدین نے کہا کہ حضور ہم کہاں رہیں گے، ہمارے ساز و سامان، تو آپ نے مسجد میں قیام کیا، مسافر تو تھے ہی، اور ساز و سامان کو بھی وہاں پر رکھا، لیکن مخدوم پاک نے اپنے جانوروں کو بھی کہا کہ ان کو مسجد کے صحن میں باندھ دیا جائے۔ جب مسجد کے صحن میں جانوروں کو دیکھا تو چند طالب علم آپ پر اعتراض کرنے لگے اور آپ کی بارگاہ میں آئے، اور کہ بھائی خود تو عالم ہے، علم رکھنے والا ہے، اور اس طریقے سے مسجد کی بے حرمتی، بے ادبی، جب وہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں مخدوم پاک وہاں پر ایسی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ خود سمجھ جاتے ہیں کہ جب یہ لوگ آتے ہیں، آپ کے ایک جانور نے آپ کی طرف اشارہ کیا، مخدوم پاک نے اپنے مرید کو کہا کہ جاؤ اس کو باہر لے جاؤ، اور اس نے پیشاب کیا باہر۔ گھوڑے نے اشارہ کیا جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ اس کو حاجت ہے، پاخانہ لیڈ کی حاجت ہے، اس کو باہر لے جاؤ۔ تو جب جانوروں کی اس حرکت کو اور مخدوم پاک کی طرف اشارہ کرنے کو انہوں نے دیکھا اور مریدین کو حکم دیا اور وہ جانوروں کو باہر لے گئے، وہ سمجھ گئے۔ مخدوم پاک کہتے ہیں کہ جانوروں کو مسجد میں نہ لانا وجہ ممانعت، اور جو علت ہے وہ مسجد کو نجاست و کثافت سے بچانا ہے، لیکن جب یہ علت نہ پائی جائے تو مسجد میں جانور بھی آ سکتے ہیں۔ لہذا دیکھو ہمارے جانور وہ ہے کہ جب ان کو حاجت ہوتی ہے تو وہ اشارہ کر دیتے ہیں، لیکن مخدوم پاک کہتے ہیں پھر بھی مساجد کو جانوروں سے محفوظ رکھنا یہی مسجدوں کا ادب ہے، لیکن چونکہ ہم مسافر ہیں اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو وہ طالب علم تھے، وہ سمجھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی جگہ پر، اسی آبادی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، چونکہ اللہ والوں سے اگر محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا امتحان اور مذاق، تمسخر کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ والوں کا مذاق یہ بہت مہنگا پڑتا ہے۔ تو اسی طریقے سے لوگ آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، تمسخر کے لیے ایک جنازہ لوگوں نے تیار کیا جو کہ حقیقت میں زندہ تھا، اور
ان کا ارادہ تھا کہ جب یہ فقیر ہے، جب نماز جنازہ پڑھائیں گے اور جیسے ہی تکبیر کہیں گے وہ مردہ جو حقیقت میں زندہ ہے وہ کھڑا ہو جائے گا، اب پھر ہم وہاں پر مذاق اڑائیں گے، ہنسی کریں گے، تبصر کریں گے کہ دیکھو کیسے ہیں، یہ تو زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دی، ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ جو لیٹا ہے وہ زندہ ہے۔ بہرحال تو جب مخدوم پاک کی بارگاہ میں جنازہ لایا جاتا ہے اور اصرار کیا جاتا ہے تو مخدوم پاک 3 بار اجازت لیتے ہیں اور وہ اجازت دیتے ہیں کہ ہاں نماز جنازہ پڑھا دو۔ جیسے ہی مخدوم پاک نے تکبیر کہی، یہاں تک کہ پوری جیسے ہی مخدوم پاک نے نماز جنازہ کی تکبیر کہی اور پوری نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے، لیکن وہ ویسا کا ویسا لیٹا رہتا ہے اور ادھر جو مذاق اڑانے اور تمسخر کے لیے آئے تھے وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ اٹھ کیوں نہیں رہا ہے۔ مخدوم پاک نے کہا کہ جاؤ اب اس کی تدفین کر دو، جاؤ اب اس کو دفنا دو، قبر کے حوالے کر دو۔ تو ایک اللہ والے کا مذاق اتنا مہنگا پڑا کہ جو زندہ تھا تکبیر کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی روح نکل گئی اور بیچارہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس کے محبوب بندے کی گستاخی، ہر قسم کی عیب جوئی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب اس کے بعد آپ جب جونپور میں تشریف لاتے ہیں اور بادشاہ ابراہیم شرقی کی معروف و مشہور مسجد میں آپ کا قیام ہوتا ہے، جہاں پر آج بھی آپ کا چلہ موجود ہے۔ بہرحال تو وہاں پر جب آپ تشریف لاتے ہیں اور پھر بادشاہ کو بھی پتا چلتا ہے ابراہیم شرقی کو، اور وہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت بادشاہ کے دربار میں ایک ایسے عالم تھے جن کا دماغ تو عالمانہ تھا لیکن دل صوفیانہ تھا، ملک العلماء قاضی شہاب الدین، جن کے تعلق سے مخدوم پاک کہتے ہیں کہ ہندوستان میں میں نے ایسے عالم کو نہیں دیکھا ہے۔ تو آپ یعنی ملک العلماء قاضی شہاب الدین مشورہ دیتے ہیں بادشاہ کو کہ اس قدر ان کی بارگاہ میں جانا کہ جس قدر ان کی شہرت اور چرچا ہے اور ولایت کے تعلق سے لوگ جو کہتے ہیں اس طرح جانا مناسب نہیں ہے، پہلے میں جاؤں گا اور پھر بعد میں آپ کی قدم بوسی کی اجازت لے کر آؤں گا۔ تو اس طریقے سے ملک العلماء قاضی شہاب الدین جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور دیگر علماء مولوی حضرات بھی تھے جن کو قاضی شہاب الدین نے کہا تھا کہ دیکھو ہم ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جن کی پیشانی سے ولایت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، وہاں پر ایسے سوالات یا ایسے خیالات مت لانا۔ لیکن مولوی ہی ہوتا ہے، جو مولوی صوفیانہ مجاز میں رنگا ہوا ہوتا ہے وہی حقیقت میں عالم اور مولوی کہلاتا ہے۔ مولانا روم نے نہیں کہا مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نبود، تو علم کا تکبر نکالنا ضروری ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھو تو دل سنبھالو، جب صوفی کی مجلس میں جاؤ تو دل کو محفوظ سنبھالو، اور جب ایک عالم کی بارگاہ میں بیٹھو تو اپنی زبان کو سنبھالو۔ بہرحال تو جب یہ آتے ہیں قاضی شہاب الدین کے ساتھ اور ان کے جو شکوک و شبہات تھے، لیکن مخدوم پاک کی بارگاہ میں اس وقت ابو الوفا خوارزمی بھی موجود تھے جنہوں نے بھی بہت سفر کیا اور آخر میں مخدوم پاک کی بارگاہ میں وہ رہے، تو ان کے شکوک و شبہات جو ان کے دلوں سے ان کے ذہنوں سے گزرے تھے بیان کرنے سے قبل ہی ابو الوفا خوارزمی ایسے جوابات دیتے ہیں جس سے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد قاضی شہاب الدین مخدوم پاک کی بارگاہ میں پورا واقعہ ماجرا سناتے ہیں کہ اس قدر بادشاہ ابراہیم شرقی قدم بوسی چاہتا ہے لیکن میں اجازت کے لیے آیا ہوں۔ وہ بخوشی وہاں سے یعنی مخدوم پاک سے اجازت لے کر لوٹتے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ خود مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، لیکن جب آپ کی بارگاہ سے قریب آتا ہے تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ اس قدر شاہانہ شان بادشاہ شان کو لے کر ایک فقیر ایک ولی کامل کی بارگاہ میں جانا بے ادبی ہے، لہذا مناسب ہے آپ اتر جائے اور اپنی فوج کو وہاں پر روک دے۔ تو پھر بادشاہ ابراہیم شرقی 20 لوگوں کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ حاضری دیتے دیتے اس کو یہ خیال آتا ہے چونکہ اس وقت اس نے جنادہ کی طرف جنادہ کے قلعے کے فتح کے لیے اس نے فوج چونکہ وہ بھیج چکا تھا تو اس کے دل سے یہ گزرا کہ شاید جنادہ کے تعلق سے کہیں بشارت مل جائے۔ تو جیسے ہی وہ آتا ہے مخدوم پاک اشعار میں اس کو ایسی بشارت دیتے اور کہتے ہیں
کہ اگر خلوص نیت سے کام لوگے تو جنادہ کا قلعہ، اس کی فتح یابی یہ تمہارے لیے بہت ہی معمولی چیز ہے، وہ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے اور خوشی خوشی وہاں سے نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسا سنا تھا اس سے کئی گنا زیادہ بہتر پایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی مخدوم پاک کی دعا سے صرف 3 ہی دن میں اس کو یہ فتح یابی عطا فرماتا ہے، اور 3 ہی دن کے بعد خبر آتی ہے کہ جنادے کے قلعے کی فتح بادشاہ کو مبارک ہو، تو اور اس کی عقیدت بڑھ جاتی ہے اور وہ مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ خود تو حاضر ہوتا ہے لیکن اپنے شہزادوں کو لے کر حاضر ہوتا ہے، چونکہ بادشاہ ابراہیم شرقی خود یہ مخدوم جہانیہ جہانگش جلال الدین بخاری کا مرید تھا، جنہوں نے سرکار سید اشرف جہانگیر سمنانی کو 400 سلاسل کی خلافت عطا فرمائی تھی، اس لیے بھی وہ بزرگوں کا زیادہ معتقد اور خصوصاً مخدوم پاک کا عقیدت مند تھا۔ تو خود تو مرید تھا ہی، لیکن اپنے شہزادوں کو، اپنے بچوں کو اس نے مخدوم پاک کے قدموں میں ڈال دیا کہ ان کو بھی اپنے دائرۂ ارادت میں آپ شامل فرما لیں۔ بہرحال پھر وہاں سے آپ روح آباد یعنی کچوچھا مقدسہ پیر و مرشد نے جو جگہ بتائی تھی وہاں تشریف لاتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک جگہ پر ٹیکری پر اونچائی پر ایک جوگی رہتا تھا، اور مخدوم پاک کو جب بتایا گیا، پتہ چلا کہ اس طریقے سے ایک جوگی ہے جو بڑا ہی اہنکار تکبر رکھنے والا ہے اور اس کو اپنے ہنر، جادوگری اور جوگی گیری پر بڑا گھمنڈ ہے۔ تو مخدوم پاک کہتے ہیں اس وقت آپ کے ایک مرید نو جو ابھی آج ہی کے دن مرید بنے تھے، جمال الدین نامی، تو مخدوم پاک ایسے پاورفل طاقتور جادوگر جوگی کے لیے آپ اپنے اس مرید کو بھیجتے ہیں جو ابھی صرف مرید ہی بنا ہے۔ اب جب یہ اشرفی غلام پیر و مرشد کی اجازت لے کر پیر و مرشد کے دستے کرم کو پشت پناہ بنا کر جب نکلتا ہے اور اس جوگی کے سامنے جمال الدین آتے ہیں اور جب بات چیت ہوتی ہے اور جمال الدین کی بات چیت سے اور وہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ اپنی جادوگری جب دکھانا شروع کرتا ہے تو اس طریقے سے چونٹیوں کی جماعت آتی ہے، چونٹیوں کی فوج۔ تو جب جمال الدین نے یہ دیکھا اور مخدومی کرم ہوا تو اس کے اس وار کو آپ ناکام کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد شیروں کی فوج، لائن کی فوج آتی ہے اور اس کو بھی مخدوم پاک کے کرم سے اس کو بھی آپ ناکام کر دیتے ہیں۔ اور اس طریقے سے جب حملے ہوتے رہے اور ادھر اشرفی شیر ڈٹ کر کھڑا ہے، آخر میں وہ سمجھ جاتا ہے یہ طاقت کوئی معمولی طاقت نہیں ہے بلکہ یہ ایک ولایت کی طاقت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے مسلمان بننا ہے، اس کے پاس لے جاؤ جس نے تمہیں بھیجا ہے۔ تو پھر وہ جوگی کو جمال الدین مخدوم پاک کے پاس لاتے ہیں اور مخدوم پاک کے قدموں میں وہ گر جاتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی کرامت یہ خدا کے قریب پہنچا دیتی ہے، اللہ والوں کی کرامت دلوں کے شرک و کفر کو مٹا دیتی ہے اور لوگوں کو راہ راست پر لا دیتی ہے۔ پھر اس نے مخدوم پاک کی بارگاہ میں رہ کر ریاضت کی، عبادت کی اور بڑے کمال پر پہنچا، لیکن خود وہ مسلمان نہیں ہوا بلکہ اس کی بھی بڑی جماعت تھی، اس کے بھی بڑے فالوورز تھے، وہ جتنے بھی تھے وہ سب کے سب مخدوم پاک کے دست پر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اسی طرح جب اللہ والوں کے جس طرح عقیدت مند ہوتے ہیں، اللہ والوں سے بد عقیدگی رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے سرحد چین میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک امیر نے آپ کی دعوت کی اور دعوت میں اس نے طرح طرح کے پکوان رکھے، لیکن اس نے اس کے 2 حصے کیے، ایک طرف کے پکوان اور دوسری طرف کے پکوان۔ مخدوم پاک نے جب کھانا تناول فرمانا شروع کیا تو آپ ایک ہی جانب سے کھا رہے ہیں، اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے لے لیجئے، یہاں سے لے لیجئے، اس کو بھی کھائیے، لیکن اصرار کے باوجود جب مخدوم پاک نہیں کھاتے ہیں اور پھر اسی کھانے کو مخدوم پاک آپ اس کے عمرا حکما کو دے دیتے ہیں، اور جب کھانا تناول فرمانا جب اس سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں تو مخدوم پاک کہتے ہیں کہ فقیر جو ہوتا ہے، صحیح سچا فقیر جو ہوتا ہے وہ حرام کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، تو حرام کھانا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ سمجھ جا، یعنی اس نے دراصل حلال و حرام کھانے اس لیے رکھے تھے تاکہ بد عقیدہ تھا،
دیکھ لے کہ یہ حرام کا کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے، لیکن جب آپ کے اس مزاج کو اور اس نظر کو دیکھتا ہے وہ، تو بد عقیدگی سے تائب ہو کر وہ صحیح العقیدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کی کرامات تو بے شمار ہے، لیکن اور ایک آدھ دو میں بیان کر دوں کہ جب آپ کا گزر، آپ کا قیام ایک ایسی بستی میں ہوا کہ جہاں پر جو تالاب یا جو بھی تھا وہاں سے ہر سال ایسا سیلاب آتا تھا جس کی وجہ سے وہاں کے رہنے والوں کی کھیتیاں اور زراعت برباد ہو جاتی ہے۔ جب مخدوم پاک کا چرچا سنا تو یہ لوگ فریاد لے کر آئے اور کہا کہ ہر سال ایسا سیلاب آتا ہے جس کی وجہ سے ہماری کھیتیاں، ہماری زراعت برباد ہو جاتی ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ تو جس طریقے سے حضرت عمر فاروق نے دریائے نیل کے نام پر خط لکھا تھا، آپ نے بھی لکھا عبداللہ اشرف، یعنی آپ کے مرید کو بھیجا، کاغذ میں لکھا، خط لکھا اور کہا کہ اس کو اسی پانی میں ڈال دیا جائے۔ تو اس میں لکھا تھا کہ اللہ کے حکم سے اب تیری جو حد مقرر کی جاتی ہے اسی حد پر رہنا۔ تو مخدوم پاک کا وہ خط جب پانی میں ڈالا جاتا ہے اور جتنی دور تک جا کے گرتا ہے پانی کی حد وہیں تک رہ جاتی ہے، اس کے بعد سیلاب کبھی اس سے آگے نہیں بڑھتا ہے۔ تو اللہ والوں کی حکومت ہر جگہ چلتی، چونکہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جب بندہ خدا کی یاد میں ایسا مستغرق اور ایسا دیوانہ ہو جاتا ہے، سب کچھ رضائے الہی کے خاطر چھوڑ دیتا ہے، تو پھر ساری خدائی بھی اس کی ہو جاتی ہے۔ اور مخدوم پاک تو کون ہے؟ جنہوں نے دکان، کاروبار، مکان، فیکٹری، آفس، کمپنیاں، اولاد وغیرہ کو نہیں چھوڑا، بلکہ جنہوں نے رضائے الہی کے خاطر سلطنت کو ٹھوکر لگا دی۔ تو سمنا کے تخت کو چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، یوں ترک سلطنت نے سلطہ بنا دیا۔ تو اس لیے اللہ والوں کی زبان میں یہ پاور ہوتا ہے، چونکہ وہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں، اپنی رضا کو خدا کی رضا میں فنا کر دیتے ہیں۔ ان کا کوئی بھی کام نفس کے لیے نہیں ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو وہ مقام ملتا ہے۔ اسی طرح ایک بار نظام الدین یمنی کو یہ خیال آیا، نظام الدین یمنی جنہوں نے لطائف اشرفی کو ترتیب دی ہے، مرتب ہے، آپ مخدوم پاک کے ساتھ ہمیشہ آپ سفر میں رہے اور آپ کے چہیتے خلیفہ ہے، تو نظام الدین یمنی نے اسی لیے سفر کے دوران کے واقعات، حالات، آپ کے ملفوظات کو حضرت نظام الدین یمنی نے ترتیب دی ہے لطائف اشرفی، جو آپ ہی کی ترتیب ہے۔ بہرحال تو ایک بار نظام الدین یمنی کو یہ خیال آیا کہ کیا میرے پیر کے مرید، جب آپ کا سفر کسی سمندر دریا سے ہو رہا تھا اور آپ کی کشتی ہچکولے کھا رہی تھی، یہ خیال آیا کیا میرے پیر کے مرید اس سمندر کے نیچے بھی ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں سے یہ بھی سن لے کہ اشرفی سلسلہ یہ کہاں تک پہنچا ہو۔ جیسے ہی نظام الدین یمنی کا یہ خیال جب آپ کا یہ گزرا، فوراً ایک اللہ کی مخلوق آگے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، جس کا جسم اوپر سے انسان کی طرح اور نیچے سے مچھلی کی طرح، اس نے کہا کہ اس کشتی میں اشرف کون ہے؟ مخدوم پاک نے کہا کہ میں ہوں۔ اور جیسے ہی مخدوم پاک نے کہا میں اشرف ہوں، اس نے کہا کہ میرے آقا نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے۔ کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ میں اسی سمندر کے نیچے ایک بستی ہے، قریب 5000 ہم رہنے والے ہیں، کہ در البحر جو ہے وہ ہمارے امام پیشوا ہمارے آقا ہے، انہوں نے مجھے بھیجا کہ جا میرے آقا جو ہے سمندر اوپر سے ان کا گزر ہو رہا ہے تو ان کو سلامی پیش کر دے میری جانب سے، تو میں ان کے حکم پر آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو نظام الدین یمنی آپ کانپنے لگے کہ حضرت نے میرے خیال کو سمجھ لیا، کہیں یہ گستاخی نہ ہو، لیکن یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ نظام الدین یمنی سمجھ جاتے ہیں کہ میرے پیر کے مریدین کہاں کہاں پہنچے ہوئے، اور کیوں نہ ہو مخدوم پاک کے مریدین اور اشرفی سلسلہ خدا کا ایسا فیضان ہے جو سمندر کی تہ میں بھی ہے، جو پہاڑوں میں بھی ہے، جنگلوں میں بھی ہے، ہر جگہ آباد ہے، کیونکہ مخدوم پاک نے ہر جگہ کا سفر فرمایا ہے اور وہاں جا کر آپ
ہدایت کا کام انجام دیتے تھے، وہاں پر آپ کے جو مریدین ہوتے تھے، جن کو تعلیم و تربیت دیتے تھے، جو خلفاء ہوتے تھے، وہیں پر ان کو آپ روک دیتے تھے اور پھر آگے دین کا کام وہ کیا کرتے تھے۔ بہرحال تو یہ ہے سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کی چند کرامتیں جو قریب 10 کے ہیں۔ تلک عشرۃ کاملہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مخدوم پاک اور اولاد مخدومی کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔